عشق مصطفیٰ کا دعویٰ آسان ہے، عمل مشکل ہے۔ آج کہتے تو ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے، لیکن حضور کی تعلیمات پر نہیں چلتے۔ کہتے تو ہیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اتباع یہود و نصارہ کی کر رہے ہیں، اتباع خواہشات کی کر رہے ہیں، اتباع لوگوں کی کر رہے ہیں۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ نہ کسی کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو جائیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر چلیں گے، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ خوشیاں دے گا، دکھ دور کرے گا، اللہ چین سکون دے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اللہ دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی دے گا، اور موت کے بعد حضور کا پڑوس دے گا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر چلیں گے۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے صرف نام کا عشق نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات کو اپنایا ہے، صحابہ کرام نے حضور کی زندگی اپنی زندگی کے اندر لائے ہیں، صحابہ کرام حضور کی تعلیمات پر چلے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ صحابہ کرام نے جان، مال، وقت، بیوی، بچے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ حضور کو دیکھے بغیر صحابہ کو آرام نہیں آ رہا یار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے بغیر صحابہ کو چین نہیں آ رہا، اور صحابہ کرام تو حضور کے دیوانے ہیں، حضور کی اداؤں پر چل رہے ہیں۔ شروع زمانے کے اندر اسلام کو چھپانے کی تلقین کی جاتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم تھا کہ جو مسلمان ہو جائے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، چونکہ یہ کفار پھر مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور تکالیف کے صرف تکالیف نہیں دیتے، تکالیف کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، کبھی انگاروں پر گھسیٹتے ہیں، کبھی تپتی ریت پر لٹاتے ہیں، کبھی نیزے شرم گاہ میں مار کر شہید کر دیتے ہیں، ایسی تکالیف دیتے ہیں کہ انسان کی جو برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اسلام کو چھپا کر رکھیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں جا کر علی الاعلان کھلم کھل اپنے اسلام کا اظہار کروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر صدیق، ابھی رہنے دو۔ ابوبکر صدیق نے اصرار کیا، حضور نے اجازت دے دی۔ ابوبکر صدیق مسجد کعبہ میں تشریف لائے، اور اسی دن حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد کعبہ میں آئے، اور وہاں آ کر علی الاعلان اپنے اسلام کا اظہار، اور چاروں طرف سے ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، لاتوں سے مارا، مکوں سے مارا، اور جو نہ ہو سکتا تھا وہ کیا، اتنا مارا کہ سب نے کہا کہ اب ابوبکر صدیق کا بچنا مشکل ہے۔ اور بنو تیم کے لوگ ابوبکر صدیق کو لے کر ان کے گھر آئے، اور پھر مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ اس حملے کے بعد اگر ابوبکر صدیق اگر دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق اگر نہ بچ سکے، تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کی گردن کو جدا کریں گے، کہ عتبہ بن ربیعہ نے بہت ظلم کیا تھا ابوبکر صدیق پر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے لیٹے ہوئے تھے ابوبکر صدیق، اور یہ عتبہ بن ربیعہ ملعون جو تھا اپنے پاؤں کے پنجے ایسے اوپر اٹھا کر پھر دھڑم ان کے پیٹ پر مارتا تھا، ایسا ظلم کیا تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق جب بے ہوش ہو گئے، بنو تیم کے لوگ سارا دن بلاتے رہے، لیکن ابوبکر صدیق نے کوئی بات نہ کی، بے ہوش تھے۔ شام کو ہوش آیا تو سب سے پہلا یہ لفظ تھا زبان پر کہ حضور کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، حضور کا کیا حال ہے۔ آج خوشی کا موقع ہوتا ہے حضور کو چھوڑ دیتے، غم کا موقع ہوتا ہے حضور کو چھوڑ دیتے، آج اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور بھائی موت تو قبول ہے، سب سے پہلے حضور کی تعلیمات پر تو چلو، حضور کی سنتوں پر تو چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے مر گئے تو تمہارے لیے آگے خوشیاں ہیں، تمہارے لیے آگے پروٹوکول ہے، تمہارے لیے آگے عزتوں کے تاج ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے اتنی مار کے باوجود سب سے پہلی جو بات کہی، پہلا لفظ تھا حضور کا کیا حال ہے۔ لوگ جو تھے بد دل ہو کر اٹھ کر جانے لگے، کہا کہ انہی کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے، اور انہی کا نام پھر لے رہے ہو۔ اور ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں، اور کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تیار کیا اور ابوبکر صدیق کے پاس لائی، اور صدیق اکبر کو کہا بیٹا یہ کھا لو۔ ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور کا دیدار نہیں کروں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضور کا دیدار، اتنی مار کے باوجود حضور کا کیا حال ہے، اتنی مار کے باوجود کچھ نہیں کھاؤں گا، حضور کا کیا حال ہے۔ تو یار ہم کیوں نہیں حضور کی سنتوں پر چل رہے، ہم کیوں حضور کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا حضور کی سنتوں پر چلنا مشکل ہے؟ آج کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ سے کہا کہ ام جمیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے جاؤ پوچھ کر آؤ کہ
حضور کا کیا حال ہے؟ خیر حضرت جمیل کے گھر پہنچی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں جانوں کون محمد اور کون ابو بکر، البتہ میرے بیٹے پر جو ظلم و ستم ہوا وہ سنا، بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چل کے ان کی خیریت جو ہے وہ دریافت کر لیتی ہوں۔ جمیل خیر کے ساتھ مل کر ان کے گھر پہنچی، ابو بکر کے پاس پہنچی تو جمیل رونے لگ گئی اور کہا ظالموں نے کیا حشر کر دیا۔ تو ابو بکر نے پھر وہاں پر جو لفظ کہا، حضور کا کیا حال ہے؟ جمیل نے کہا آپ کی والدہ محترمہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کی پرواہ نہ کرے، مجھے بتائیں میرے حضور کا کیا حال ہے۔ تو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے ہیں، دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ تو ابو بکر نے فرمایا مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کے الفاظ کو سننا چاہتا ہوں۔ آج جو چاہتا ہے مجھے حضور کا دیدار ہو وہ کثرت سے حضور پر درود پڑھے، آج جو چاہتا ہے قیامت کے دن مجھے حضور کا پڑوس ملے، آج وہ کثرت سے حضور پر درود پڑھے، آج جو چاہتا ہے مجھے دنیا کے اندر چین سکون ملے وہ حضور کی سنتوں پر چلے، آج جو چاہتا ہے قیامت کے دن حضور کا قرب ملے وہ حضور کی سنتوں پر چلے۔ اگر عشق ہے تو پھر حضور کی اتباع بھی کرنی پڑے گی، اگر عشق ہے تو پھر حضور کی تعلیمات پر بھی چلنا پڑے گا۔ تو حضرت ابوبکر کی والدہ خیر نے کہا کہ ابھی باہر لوگ ہیں، جب اندھیرا رات ڈھل جائے گی تو اس وقت ہم آپ کو لے کر چلیں گی۔ جب رات کی تاریخی چھا گئی تو خیر جمیل نے ابوبکر کو لیا اور دار ارقم میں پہنچے۔ جب دار ارقم میں پہنچے حضور ابوبکر صدیق سے لپٹ گئے، حضور بھی رونے لگ گئے اور سارے مسلمان رو رہے ہیں کہ کافروں نے کیا حال کر دیا، لیکن حضور کا اس حالت کے اندر بھی دامن نہیں چھوڑ رہے، حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ محترمہ ہیں، ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں۔ حضور نے پہلے دعا فرمائی، وہ جو دعا بھی خوش ہوتی ہے کہ میں کن کے منہ سے ادا ہو رہی ہوں، الفاظ بھی خوش ہوتے ہیں کہ کن کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ حضور نے پہلے دعا فرمائی اور آپ نے ان کو دعوت دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مار کے باوجود، اتنے ظلم و ستم کے باوجود حضور کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ آج خوشی کے موقع پر حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، غم کے موقع کے اوپر خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کاروبار اپنی مرضی کا، گھریلو زندگی اپنی مرضی کی، اور چال ڈھال رفتار گفتار ہر قدم اٹھا رہے ہیں خواہش کی اتباع میں، تو وہاں سکون کہاں آئے گا، وہاں خوشیاں کہاں آئیں گی؟ بھائی اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا اور آخرت چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلیں، اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔